السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ یہ تحقیق ہے پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کی، امام حسن العسکری، خاموش طاقت کی روشنی۔ تو آج گفتگو ہوگی 11ویں امام حضرت امام حسن العسکری علیہ السلام کے بارے میں۔ جی ہاں، ایک ایسی شخصیت جن کی زندگی بظاہر تو قید و بند میں گزری، صحیح، لیکن ان کا اثر، ان کی تعلیمات وہ ان دیواروں سے کہیں آگے تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بالکل۔ ڈاکٹر بروہی کا یہ جو نقطہ ہے نا، خاموش طاقت کا، یہ بڑا کلیدی ہے۔ ہاں، یعنی سخت نگرانی تھی، جبر تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا۔ نہ صرف جاری رکھا بلکہ آنے والے ایک بالکل مختلف دور کے لیے یعنی اپنے ماننے والوں کو تیار بھی کیا۔ جی، انہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ ظاہری امامت کے اختتام اور ان کے فرزند امام مہدی علیہ السلام، ان کی غیبت یعنی پوشیدہ رہنمائی، اس کے درمیان ایک پل کی طرح ہے۔ بالکل درست۔ اور یہ جو خاموش طاقت کا تصور ہے نا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ان کا دور جو سامرا میں گزرا، عباسی خلیفاؤں کی مسلسل نگرانی میں۔ جی ہاں، وہ فوجی مرکز تھا۔ ہاں، وہ اصل میں صبر کے ساتھ قیادت کرنے اور حکمت سے مزاحمت کرنے کی ایک آپ کہہ لیں انوکھی مثال ہے۔ صحیح۔ انہوں نے اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، سچائی، حکمت، اخلاقی مضبوطی، ان کو اس وقت محفوظ رکھا جب ظاہری حالات تو بالکل ہی مخالف تھے۔ تو یہ پہلو واقعی غور طلب ہے کہ اتنی سختیوں میں رہ کر بھی انہوں نے کیسے اپنے فرائض انجام دیے۔ جی بالکل۔ اور یہ صرف تاریخ نہیں ہے، اس میں میرا مطلب ہے قیادت، استقامت، دور اندیشی، اس سب کے سبق ہیں۔ یقیناً۔ تو آئیے ڈاکٹر بروہی کی تحقیق کی روشنی میں ہی امام حسن العسکری علیہ السلام کی زندگی، ان کی تعلیمات، اس دور کے حالات اور ان کی شخصیت کے اس خاموش طاقت والے پہلو کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو شروع کرتے ہیں کچھ بنیادی حقائق سے۔ ان کی ولادت ہوئی 8 ربیع الثانی 232 ہجری یعنی سن 846 عیسوی کے قریب مدینہ منورہ میں۔ مدینہ میں، جی۔ آپ کے والد تھے 10ویں امام، امام علی النقی علیہ السلام، اور والدہ محترمہ حدیث، جن کا ایک نام سوسن بھی بتایا جاتا ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر بروہی نے بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی فضیلت اور فہم و فراست کے لیے بہت مشہور تھیں۔ اچھا۔ اور پھر تقریباً 22 سال کی عمر میں جب ان کے والد گرامی کی شہادت ہوئی تو آپ امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اور یہ وہ دور تھا جب عباسی حکومت کی نظریں بہت سخت تھیں امام پر اور ان کے ماننے والوں پر، بہت زیادہ۔ اسی لیے تو اس وقت کے حکمرانوں نے خاص طور پر المعتزی، المہتدی اور المعتمد، انہوں نے آپ کو سامرا میں رہنے پر مجبور کیا، جو ان کا فوجی مرکز تھا۔ جی، وہ سلطنت کا فوجی اور انتظامی مرکز تھا۔ تو یہ ایک طرح کی نظر بندی ہی تھی۔ مقصد یہی تھا کہ ان کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے، محدود کیا جائے۔ ہاں، محدود کیا جائے۔ اور اسی سامرا کی نسبت سے آپ کا لقب العسکری پڑا، یعنی فوجی چھاونی والے۔ یہ بات یعنی سوچنے والی ہے کہ ایک ایسی جگہ جو اصل میں ایک فوجی کیمپ جیسی تھی، وہاں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھائی ہوں گی۔ جی، یہ واقعی۔ ڈاکٹر بروہی کی تحقیق میں یہ ذکر ہے کہ اس قید کے باوجود امام نے اپنے پیروکاروں تک ہدایت پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ بالکل۔ اس کے لیے انہوں نے وکلا یعنی اپنے خفیہ نمائندوں کا ایک نیٹ ورک استعمال کیا۔ یہ کتنا مؤثر تھا؟ دیکھیں، یہ وکلا نیٹ ورک جو ہے نا، یہ ان کی خاموش طاقت کی ایک بہت واضح مثال ہے۔ اچھا۔ یہ انتہائی منظم تھا اور امام کی حکمت عملی کا آپ کہہ لیں شاہکار تھا۔ اس نیٹ ورک کے ذریعے نہ صرف لوگوں کے دینی سوالات کے جوابات دیے جاتے تھے، بلکہ مالی امور جیسے خمس کی وصولی اور تقسیم وغیرہ وہ بھی انجام پاتے تھے۔ تو ظاہری پابندیوں کے باوجود امامت کا ادارہ فعال رہا؟ بالکل فعال رہا۔ اور دراصل یہ نیٹ ورک صرف وقتی ضرورت نہیں تھا، یہ تو آنے والے اس دور کی تیاری تھی جب امام کو پردہ غائب میں جانا تھا۔ اچھا، یعنی اس نے لوگوں کو امام کی ظاہری عدم موجودگی میں بھی امامت کے نظام سے جڑے رہنے کی تربیت دی۔ جی ہاں، بالکل یہی مقصد تھا۔ اور پھر اسی نظر بندی کے دوران 8 ربیع الاول 260 ہجری یعنی 874 عیسوی کو تقریباً 28 سال کی عمر میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اتنی کم عمر میں؟ جی، روایت کے مطابق آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ آپ کو سامرا عراق میں ہی اپنے والدین امام علی النقی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔
تو امامت کا ظاہری دورانیہ تو بہت مختصر رہا، صرف 6 سال؟ جی تقریباً 6 سال، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے جو کام کیا اس کے اثرات تو صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اب ذرا ان کے نسب اور اس کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بروہی کی تحقیق اس پر بھی کچھ روشنی ڈالتی ہے۔ جی یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا شجرہ نسب وہ تو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے ملتا ہے۔ شیعہ عقیدے میں تو اسے سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی لڑی کہتے ہیں، یعنی شاید اس سے کہیں گہرے ہیں نا؟ جی ہاں بالکل۔ شیعہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ نسب صرف خاندانی شرافت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ الہی ہدایت کا سلسلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے بغیر کسی رکاوٹ کے جاری ہے۔ اچھا، امام حسن العسکری علیہ السلام اس سونے کی لڑی کی 11ویں کڑی ہیں اور 14 معصومین علیہم السلام میں شامل ہیں۔ معصوم یعنی؟ معصوم کا مطلب ہے وہ ہستیاں جو اللہ کی طرف سے ہر قسم کی غلطی، خطا اور گناہ سے پاک قرار دی گئی ہیں۔ ٹھیک۔ یہ تسلسل اور یہ عصمت یعنی گناہوں سے پاکی کا عقیدہ یہ شیعہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ اور یہاں جو چیز غور طلب ہے وہ یہ کہ یہ ائمہ صرف نظریاتی طور پر نہیں بلکہ اپنے عمل، کردار، تعلیمات کے ذریعے قرآنی ہدایت کا زندہ نمونہ تھے۔ بالکل عملی نمونہ تھے۔ تو پھر اس نظر بندی اور مسلسل نگرانی کے دور میں ان کی وہ کون سی خاص تعلیمات تھیں جن کے ذریعے انہوں نے یہ قرآنی ہدایت عام کی اور اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی؟ ڈاکٹر بروہی کی تحقیق کن چیزوں کو نمایاں کرتی ہے؟ دیکھیں ان کی تعلیمات کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ تھا ایمان کی حفاظت اور اس کو پختہ کرنا۔ اچھا۔ اس دور میں مختلف قسم کے فکری اور عقائد کے چیلنجز تھے۔ امام نے الہی توحید، عدل اور خاص طور پر امامت کے تصور پر یقین کو مضبوط کیا۔ ان کی تحریریں ہیں، خطوط ہیں، ان سے منقول اقوال ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہیں۔ ڈاکٹر بروہی نے کچھ خاص نقاط اجاگر کیے ہیں۔ پہلا تو یہ ایمان کا دفاع ہو گیا۔ جی۔ دوسرا اخلاقی پاکیزگی پر زور، یعنی نفس پر قابو پانا، عاجزی اختیار کرنا، صبر سے کام لینا۔ بالکل، یہ چیزیں صرف عبادت نہیں بلکہ کامل انسان بننے کے لیے ضروری ہیں۔ صحیح۔ اور تیسرا اہم نقطہ ہے فکری نشوونما۔ امام نے اپنے ماننے والوں کو صرف تقلید پر نہیں ابھارا بلکہ دینی معاملات میں عقل اور سمجھ بوجھ کے استعمال کی ترغیب دی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے شیعہ عقائد کو دلیل اور بصیرت کے ساتھ سمجھیں۔ یہ بہت آپ کہہ لیں پروگریسو اپروچ تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ چوتھا نقطہ جس کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا وہ غیبت کی تیاری۔ جی ہاں، وکلا نیٹ ورک کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ لوگوں کو یہ سکھانا کہ امام کی ظاہری عدم موجودگی میں بھی دین پر کیسے قائم رہنا ہے اور نظام سے کیسے وابستہ رہنا ہے، یہ تو زبردست دور اندیشی تھی۔ ہاں، یہ ان کی سب سے منفرد خدمات میں سے ایک ہے۔ اس نے شیعہ کمیونٹی کو آنے والے 1000 سال سے زیادہ عرصے کے لیے ایک تنظیمی ڈھانچہ فراہم کیا۔ صحیح۔ اور پانچواں اہم نقطہ سماجی ہم آہنگی ہے۔ امام نے ہمیشہ اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، مہربانی اس کی تعلیم دی۔ اچھا۔ ان کے نزدیک ایک مومن کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی نیک برتاؤ کی تاکید ملتی ہے۔ آپ کا ایک مشہور قول بھی ہے جو ان سب باتوں کا نچوڑ لگتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے جو حرام سے بچے، سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو فرائض ادا کرے، سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو بغیر کسی توقع کے عطا کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس ایک جملے میں کتنی حکمت پوشیدہ ہے۔ واقعی، اور یہ تعلیمات صرف لفظی نہیں تھیں، امام کی اپنی شخصیت ان سب کا عملی نمونہ تھا۔ اچھا۔ یہ خاموش طاقت کا ایک اور روپ ہے، کردار کی طاقت۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ حسن و جمال میں بھی یکتا تھے، لیکن آپ کی اصل کشش آپ کی الہی حکمت، آپ کی عاجزی اور آپ کے وقار میں تھی۔ یہاں تک کہ وہ محافظ جو ان پر نگرانی کے لیے مامور تھے، جی، وہ بھی ان کے اخلاق اور عبادت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ قید کے باوجود ان کا اثر قائم تھا۔
کیا اس سلسلے میں کوئی خاص واقعہ بھی ڈاکٹر بروہی کی تحقیق میں ملتا ہے؟ جی کئی واقعات ملتے ہیں. مثلاً یہ ذکر ملتا ہے کہ بعض سختگیر محافظ بھی ان کے حسن اخلاق اور مستقل عبادت گزاری کو دیکھ کر نرم پڑ جاتے تھے. اچھا. ایک روایت کے مطابق قید خانے کا داروغہ تک ان کے اثر میں آ گیا تھا. یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان کی شخصیت میں ایک روحانی کشش تھی جس کا اعتراف آپ دیکھیں دشمن بھی کرتے تھے. ان کا کردار جیسا ڈاکٹر بروہی نے وضاحت کی ہے بغیر کسی جارحانہ پن کے انصاف کا، بغیر ہتھیار ڈالے صبر کا اور بغیر تکبر کے علم کا مجسم تھا. یعنی یہ ثبوت ہے کہ روحانی اختیار جسمانی حدود کا پابند نہیں ہوتا. بالکل نہیں. تو ان کی شخصیت خود ایک دلیل تھی ان کی تعلیمات کی سچائی پر. بلا شبہ. اگر ہم شیعہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو امام حسن العسکری علیہ السلام کی سب سے بڑی خدمت کیا سمجھی جاتی ہے؟ شیعہ عقیدے کے مطابق وہ 11ویں معصوم امام ہیں، الہی طور پر مقرر اور ہر خطا سے پاک. ان کی 2 بنیادی خدمات مانی جاتی ہیں. جی. پہلا، انتہائی دشوار حالات میں الہی امامت کے سلسلے کو محفوظ رکھنا اور اپنے بعد اپنے فرزند امام مہدی علیہ السلام کے لیے آپ کہہ لیں زمین ہموار کرنا. ٹھیک. دوسرا، اور یہ بہت اہم ہے، اپنے ماننے والوں کو امام مہدی علیہ السلام کی غیبت یعنی پوشیدگی اس دور کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیار کرنا. اچھا. وکالت کا جو نظام انہوں نے مستحکم کیا وہ اسی تیاری کا حصہ تھا. تو اگر ہم ان کی خدمات کو خلاصہ کرنا چاہیں تو ڈاکٹر بروہی کی تحقیق کی روشنی میں کیا نکات سامنے آتے ہیں؟ چند اہم نکات یہ ہیں. اول تو یہ کہ شدید سیاسی دباؤ کے باوجود امامت کے تسلسل کو برقرار رکھا. جی. دوم، وکالت کا ایک منفرد اور پائیدار نظام قائم کیا جو بعد میں شیعہ کمیونٹی کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا. یہ تفویض شدہ اختیار یعنی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی کی بہترین مثال ہے. سوم، مومنین کو غیبت کے دور کے لیے عملی تربیت دی. انہیں سکھایا کہ پوشیدہ امام پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی دینی زندگی کیسے گزارنی ہے. ٹھیک. چہارم، اسلامی الہیات یعنی تھیولوجی میں عقل اور دلیل کی اہمیت کو اجاگر کیا اور فکری بحث کو مضبوط کیا. اور پانچواں، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ روحانی قیادت ظاہری قید و بند کے باوجود نہ صرف زندہ رہ سکتی ہے بلکہ پروان بھی چڑھ سکتی ہے اور پر اثر بھی ہو سکتی ہے. یہ خاموش طاقت کا مرکزی خیال ہے. جی ہاں، بالکل یہی. اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی زندگی مشکلات میں استقامت، مستقبل کی منصوبہ بندی اور ایسی قیادت کی مثال ہے جو ظاہری طاقت یا اقتدار کی محتاج نہیں ہوتی. بالکل. ان کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت تقوی، علم، حکمت اور صبر میں ہے. یہ خاموش طاقت دراصل سب سے زیادہ پر اثر طاقت ہو سکتی ہے. ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ صرف مسلم اسکالرز ہی نہیں بلکہ کچھ غیر مسلم مغربی مستشرقین اور اسکالرز نے بھی امام حسن العسکری علیہ السلام کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کا اعتراف کیا ہے. جی ہاں. ڈاکٹر بروہی نے اپنی تحقیق میں ان کا بھی حوالہ دیا ہے. جی، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے جو ان کی شخصیت کی آپ کہہ لیں یونیورسل اپیل کو ظاہر کرتا ہے. مثلاً مشہور فارسی اسکالر اور فلسفی ہنری کوربن نے انہیں الہی اختیار کی روشن خاموشی کہا اور ظاہر اور باطن کے درمیان ایک کڑی قرار دیا. اچھا. اسی طرح ایڈورڈ گبن کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ قید میں امام حسن العسکری کا تحمل آسمان کی حکمرانی کی نشانی تھی. برنارڈ لیوس نے بھی ان کے اثر کے ان کی قید کی دیواروں سے باہر تک پھیلنے کا ذکر کیا ہے اور لوئس میسیگنن نے ان کی پرسکون طبیعت کو الہی محبت میں لنگر انداز دل سے تشبیہ دی ہے. یہ حوالے اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ یہ ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو ظاہر ہے ان کے مذہبی عقیدے کے پیروکار نہیں ہیں. جی بالکل. لیکن ان کی شخصیت کی عظمت اور ان کے کردار کی بلندی کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ خاموش طاقت کی ایک اور شکل ہے جو بغیر کسی تبلیغ کے لوگوں کو متاثر کر رہی تھی. ہاں، یہ ان کی روحانی شان اور اخلاقی بلندی کا اعتراف ہے جو مذہبی اور ثقافتی حدود سے بالاتر ہے. صحیح. ان اسکالرز کی طرف سے ان پہلوؤں کو ہائی لائٹ کرنا بتاتا ہے کہ امام کی شخصیت میں کچھ ایسی یونیورسل کوالٹیز تھیں جو ہر دور کے انسان کو اپیل کرتی ہیں. تو اب اگر ہم پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کی اس تحقیق کا نچوڑ نکالیں، وہ کون سے بنیادی سبق
یا کی ٹیک اویز ہیں جو اس گفتگو سے سامنے آتے ہیں؟ ڈاکٹر بروہی کی تحقیق سے چند بہت اہم نکات اخذ کیے جا سکتے ہیں جو دراصل خاموش طاقت کے فلسفے کی وضاحت کرتے ہیں۔ جی۔ پہلا یہ کہ اصل طاقت ظاہری کنٹرول یا غلبے میں نہیں بلکہ اندرونی تحمل، صبر اور ضبط میں پوشیدہ ہے۔ دوسرا، کبھی کبھی خاموشی اور حکمت شور مچانے والی بغاوت سے زیادہ مؤثر طریقے سے سچائی کی حفاظت کر سکتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جی۔ تیسرا، سچی قیادت لوگوں کو صرف اپنے اوپر منحصر نہیں بناتی بلکہ انہیں آنے والے کل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ امام کی غیبت کی تیاری اس کی بہترین مثال ہے۔ بالکل۔ چوتھا، صبر کرنا خاص طور پر ظلم کے مقابلے میں کمزوری نہیں بلکہ مزاحمت کی سب سے بلند اور اعلیٰ شکل ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اور پانچواں، جب انسان کا ایمان پختہ اور خالص ہو تو ظاہری قید بھی اس کے لیے روحانی آزادی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کا دل اور ذہن آزاد رہتا ہے۔ یہ نکات واقعی بہت گہرے ہیں اور صرف تاریخی واقعات کا بیان نہیں بلکہ آج بھی ہماری زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ یقیناً، بالکل۔ اور پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی نے اپنے اختتامی کلمات میں اس سب کو بہت خوبصورتی سے سمویا ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ وہ لکھتے ہیں، امام حسن العسکری علیہ السلام نے دنیا کو سکھایا کہ روحانی اختیار کو تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی خاموش استقامت نے آنے والی پوشیدہ رہنمائی یعنی امام مہدی کی غیبت کے لیے بنیاد رکھی۔ جب دنیا نے انہیں خاموش کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کی خاموشی کو ایسی طاقت دی جو صدیوں تک گونجتی رہے گی۔ سبحان اللہ، یہ واقعی ایک زبردست خلاصہ ہے ان کی زندگی اور ان کے مشن کا۔ جی ہاں، ان کی خاموش طاقت نے وقت کی دیواروں کو بھی پار کر لیا۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ یہ جو خاموش طاقت کا اصول ہے، یعنی انتہائی ناموافق حالات اور شدید مشکلات کے باوجود پر اثر طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا اور رہنمائی کرنا، یہ آج کے دور میں ہماری اجتماعی زندگی یا ہماری اپنی ذاتی زندگی کے چیلنجز میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس پر سوچنا شاید ہمیں اپنے حالات سے نپٹنے کا کوئی نیا راستہ دکھا دے۔